دل نجس میں سماتی نہیں ہے حب علی، کیونکہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملاءمت کیفیات وقربا خوادر الزنون وبعدا ملاحظة العیون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وسفي الأصفياء والذي بنوره استضاءت الأنوار واستمتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجد الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبينوا للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صلوات بالمحمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وشنودي محمد مولانا بلند پر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد حیدری یا علی حیدری یا علی اہل بیت اللہ بے شمار۔ سب سے پہلے یاد کریں ان تمام تر شہداء کو، ان تمام تر خدمت گزاران دین اسلام کو، آدم اول سے لے کر تا آدم آخر جو دنیا سے چلے گئے، خدا ان کے مقامات کو بلند فرمائے اور انشاءاللہ ان سب کو جوار سید الشہداء عطا فرمائے۔ اپنے سب مرحومین کے لیے اور خصوصاً جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، جو لوگ راہ دین میں، راہ حسین میں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، ابھی تازہ واقعات آپ کے سامنے ہیں اور آفرین ہے حسین کے عاشقوں پر۔ نعرہ حیدری یا علی اہل بیت اللہ بے شمار۔ بم بلاسٹ ہوتے ہیں لیکن حسین حسین نہیں ہوتا، لوگ قتل ہوتے ہیں لیکن ذکر حسین جاری ہے۔ یہ دعا دیں اس بیوی کو کہ جس نے ہمارے دل میں اس
بیٹے کی محبت رکھی ہے. اور ابھی جو 2-4 روز پہلے کراچی میں واقعہ ہوا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب لوگ شہید ہو گئے لیکن مجلس جاری رہی، اور یہی میسج ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے. ان تمام تر شہداء کے لیے اور تمام تر مرحومین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اور اس کے بعد درود ہو ان تمام تر خدمت گزاروں کے لیے جو اس وقت خدمت کر رہے ہیں. ان سب خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً اس بارگاہ کے جو خدمت گزار ہیں ان جن عزیزوں نے آج نیاز کا بھی بندوبست کیا ہے، ان سب کی سلامتی کے لیے ایک بلند صلوات پر محمد. So first of all, a briefing for my young generation. Yesterday we discussed 2 or 3 points. First of all, there is a hadith from Imam alayhi salatu wassalam. إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ. Ilm has 3 types. The knowledge is 3 types. Ayatun muhkama. Ayatul Muhkama means this knowledge is related to the oneness of Allah, to the prophethood of the prophets, belief in the angels, to believe in the paradise. Means Ayatul Muhkama is a knowledge which is related to the revelation. It's a knowledge which is related to the Aqaid Islamiyah. Second, Farizatun Adilah. I don't want to go in the explanation, but Farizatun Adilah means it's the knowledge of jurisprudence. It's the knowledge of Ahkam Deen, which are 5 types. Wajib, Haram, Makruh, Mubah and Mustahab. Farizatun Adilah. The third type of knowledge is Sunnatun Qa'imah. Sunnatun Qa'imah is related to the civilization. It's related to the culture. It's related to the traditions of the people. But you see, if these traditions in this civilization can be explored by the ideology, if ideology differs, the civilization will be different. If you have divine ideology, so there will be a civilization which is called as divine civilization. And we the people, we are waiting for the last Hujjat Khuda. We are going to establish a divine society, a society which is called as the society of Mahdi alayhi salatu wasalam. In the society of Mahdi salawatullah salam alayhi, what type of this society, civilization will be? We can explore from the verses of the Quran, from the sayings of the Prophet, and also the Ahlul Bayt alayhimus salam. I mentioned a surah from Quran. In my perception, it's a surah of Imam Zaman alayhi salatu wasalam. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. When the earth will be shaken. What type of this earthquake and this shaken will be? The sequence of the verses tells us how type of this explosion, this earthquake will be take place. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. When the earth will give out the athqal. Athqal is the plural of thaql. Thaql has different meanings. Thaql is burden, thaql is significance,
cycles, different treasury which are inside the earth. This earth will take out from its chest to the people. يَوْمَئِذٍ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. That day when these treasures of the earth, the human being will see, he will say, قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. What is the matter to the earth? What is going on? What's happening? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. On that very day, this earth will give you the informations. أَخْبَارَهَا will give you the technology of the information. What type of this information will be? Again, Quran says, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Why this earth is giving you the information? Allah subhanahu wa ta'ala has revealed this earth to give you the information. يَوْمَئِذٍ يَسْتَرُ النَّاسِ أَشْتَاتًا لَيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ. This day the people will be scattered and they will see their deeds. They will see their actions. What type of actions these actions will be? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Every tiny action, every little action, you will see what you have done in your life. You have thought in your life, all the types of your action. So the time is coming when you will see your action and the people will be scattered. One thing and one meaning from these verses we can derive, we can understand that on that very day, every person will have his own account, Facebook account. Salawat wa Muhammad wa فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. What you have done when you was alone, what you have done when you were sitting in this majlis, what you was thinking, what you were doing, all the deeds of your life, you will see yourself with your account. So if you will not believe, Imam alayhi salatu wasalam will open your account and you will see. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. At the end, and I also said about a verse from Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. Nowadays, the time we are spending and we are going with this time, we are looking the miracles of this electricity. Yeah? In every aspect of life of today's human being, this electricity has what type of miracles has done, and the theory of light which was taught by Roger Bacon, he derived this theory of light from our scholar, the scholar of Ahlul Bayt, Imam Sadiq salawatullah. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. دیکھو ہم نے تمہارے مابین رسول کو بھیجا ہے. آج ایک بات انشاءاللہ اگلے مرحلے میں میرے ساتھ دیں گے, بڑی اہم بات. ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا ہے. مقصد کیا ہے رسول کو بھیجنے کا؟ آیت کا پچھلا حصہ یہ کہتا ہے لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ ہماری نعمتیں کامل ہو جائیں تم پر. ہماری نعمتیں لِأُتِمَّ نِعْمَتِي, تاکہ ہماری نعمت تمام ہو جائے. اور اس سے پہلے قرآن نے بیت اللہ کا ذکر کیا ہے. بیت اللہ ایک نعمت ہے اور رسول کو بھیجنا رسالت یہ دوسری نعمت ہے. تیسری نعمت کا ذکر کروں گا بعد میں.
اللہ یہ فرماتا ہے لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ نعمت ہم نے اس لیے بھیجی ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ خداوند عالم کو کتنی محبت ہے اس مخلوق سے، خداوند عالم کتنی محبت کرتا ہے اس انسان سے کہ چاہتا ہے کہ یہ انسان ہدایت پا جائے، اور یہ ہدایت بھی پا جائے، شاید ہدایت پا جائے۔ یہ شاید اس لیے ہے کہ جب تک تم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ادا نہیں کرو گے تو you will not be guided، آپ کو یہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ نے آپ کی ہدایت کے لیے اگر توجہ کریں تو خدا نے کس کس کو بھیجا ہے آپ کی ہدایت کے لیے؟ آدم جیسے بشر کو بھیجا، نوح جیسے انسان کو بھیجا، ابراہیم جیسے ہستی کو بھیجا، موسیٰ و عیسیٰ جیسے انسانوں کو بھیجا، یہاں تک کہ جو اس کے خزانے میں سب سے قیمتی تھا وہ تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، ہم نے رسول کو تمہارے مابین بھیجا ہے، اور یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یزکیکم، پیوریفائز یور سیلف۔ یہ رسول آیا ہے تمہاری پیوریفیکیشن کے لیے، یہ رسول آیا ہے تمہاری تطہیر باطنی کے لیے۔ یہ رسالت گویا آئی ہے تاکہ تمہاری فکروں کو پاک کرے، تمہارے عقیدوں کو پاک کرے، تمہاری گفتگو کو پاک کرے، تمہاری سوچوں کی ڈائریکشن کو پاک کرے، تمہارے اعمال کو پاک کرے، نہ فقط ظاہر کو پاک کرے در حقیقت باطن کو پاک کرے، اور یہ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا۔ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں لعلکم تہتدون؟ اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں کہ یہ جو بنیادی مقصد ہے، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، عادیان برحق کو بھیجا ہے، یہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ انسان پاک ہو جائے، یہ انسان ظلمتوں میں نہ رہے، یہ انسان ڈارکنیسز سے نکل کر لائٹ کی طرف چلا جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ یہ ولی کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اللہ جو ولی ہے صاحبان ایمان کا، یہ چاہتا ہے کہ مومنوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ اللہ کس کا ولی ہے؟ ایمان والوں کا۔ اور آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ولی ہم اس کو مانتے ہیں جو اولا بالتصرف ہو، ولی وہی ہوتا ہے جو اولا بالتصرف ہو۔ اگر آپ نے کسی کو ولی مان لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنا اختیار ولی کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ توجہ ہے انشاءاللہ، توجہ ہے انشاءاللہ، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ ولی کو ذرا سمجھیے، ولی کون ہے؟ اور جو ولی کو ولی مان رہا ہے وہ کون ہے؟ ولی کا کام یہ ہے، اللہ نے بیان کر دیا، ولی کی ڈیوٹی یہ ہے، ولی کا فنکشن کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ ولی کیا کرتا ہے؟ ایمان والوں کو ظلمتوں میں نہیں رہنے دیتا، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور خالی اللہ ولی نہیں ہے، تین ولی ہیں۔ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ اب ولی کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیں، ورنہ اس رشتے کا کوئی تعلق اور معنی نہیں بنتا۔ ولی سے رشتہ کیا ہے؟ اللہ نے ولی بیان کر دیا، اللہ نے ولی بیان فرمایا کیا؟ ولی کا فنکشن یہ ہے کہ تمہیں ایمان والوں کو، البتہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا۔ اور مولا اور ولی کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور اگلا نعرہ پھر میں انتظار میں ہوں تاکہ آپ لگائیں گے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر غالباً 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، دیکھو اللہ ولی ہے ایمان والوں کا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں نے اللہ کو اپنا ولی سمجھ لیا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایمان والوں نے جس کو اپنا ولی سمجھا ہے اپنی زندگی کا اختیار اپنے ولی کو دے دیا ہے۔ اب جیسے جیسے ولی موڑتا جائے گا یہ ادھر ادھر مڑتے جائیں گے۔ ایمان کا تعلق ہے، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو ولی کے ماتحت تصور کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھو اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، بے ایمانوں کا مولا نہیں ہے، کافروں کا مولا نہیں ہے، فاسقوں کا مولا نہیں ہے، صرف ایمان والوں کا مولا ہے۔ شک نہ رہے، آیت کا اگلا حصہ پڑھتا ہوں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، دیکھو اللہ ولی ہے ایمان والوں کا اور کافروں کا تو کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ جب کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے تو اب تعلق سمجھ میں آ گیا۔ دیکھو اللہ ولی ہے تمہارا، اللہ کا رسول ولی ہے تمہارا، اور اللہ کا رسول ولی ہے اس معنی میں اللہ نے اپنے اس رسول کو بھیجا ہے تاکہ ظلمتوں میں تمہیں نہ رہنے دے، تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ پس اب چلتے ہیں اس مولا کے معنی کو مزید سمجھنے کے لیے میدان غدیر کے اوپر۔ میدان غدیر میں ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے پاک پیغمبر نے لوگوں سے کیا پوچھا، کیا سوال کیا، کیا استفسار کیا؟ فرمایا الست بعولکم الست بعول من انفسکم، مجھے بتاؤ کہ کیا میں تمہاری جانوں سے اولا نہیں ہوں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا میں تمہاری جانوں پہ اختیار نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہاری جانوں کے حوالے سے اولا میں تصرف نہیں ہوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت رسول اللہ کی نہیں ہے، یہ ولایت اس کا سلسلہ آیا ہے کہاں سے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے حقیقت میں ولی، رسول ولی نہیں ہے، علی ولی نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی اللہ ہے ولی، اللہ ولایت مطلقہ کا مالک ہے، اللہ جانوں کا مالک ہے، اللہ جانوں کا خالق ہے، اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ ہے ولی، اللہ رکھتا ہے ولایت، اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے ظلمتوں میں نہ رہیں۔ پس میں سوال کرتا ہوں پروردگار، میں تو تجھے دیکھ نہیں سکتا، یہ آنکھیں تجھے درک نہیں کر سکتی، تو دیکھ سکتا ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، پس یہ معنی پورا ہو جائے کہ ایمان والے ظلمتوں میں نہ رہیں اور یہ فنکشن اس طرح انجام پائے کہ گویا اللہ کی مشیت ادا ہو جائے۔ مشیت ادا ہونے کا معنی یہ ہے دنیا والوں دیکھو طبیعتوں اور مزاجوں کی اتباع نہ کرو۔ اگر تم نے اپنی طبیعتوں کی اتباع کی، اگر ولو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق تمہارے مزاجوں کے ماتحت ہو جائے، تمہاری طبیعتوں کے ماتحت ہو جائے تو یہ دنیا سالم نہ رہے، یہ دنیا اپنے محور پہ نہ رہے، عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ حق طبیعتوں کی اتباع نہیں کرتا، حق مشیت کی اتباع کرتا ہے، حق مشیت کی اتباع کرتا ہے۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے پروردگار تو ولی ہے صاحبان ایمان کا، تو چاہتا ہے کہ یہ ظلمتوں میں نہ رہیں۔ کون سی ظلمت؟ حسد کی ظلمت میں نہ رہیں، بغض کی ظلمت میں نہ رہیں، بدعقیدتی کی ظلمت میں نہ رہیں، فکر کی ظلمت میں نہ رہیں، عقیدے کی ظلمت میں نہ رہیں، اعمال کی ظلمتوں میں نہ رہیں۔ اگر ان کی روح اس دنیا سے عالم بالا کی طرف پرواز کرنا چاہے تو یہ عالم نور میں جتنی بھی ترقیاں ہیں یہ حاصل کرتے جائیں۔ گویا اللہ کی مشیت یہ ہے کہ صاحبان ایمان ظلمت کے پردوں سے نکل جائیں۔ اور میں عرض کروں ظلمت کا پردہ 1-2 نہیں ہے، 3-4 نہیں ہیں، 100-200 نہیں ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ظلمتوں کے پردے ہیں 70,000۔ اللہ چاہتا ہے کہ کسی بھی ظلمت کے پردے میں یہ ایمان والے نہ رہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ کا پروگرام یہی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے ظلمت میں نہ رہیں، اور اس کے بعد کہاں جائیں؟
نور کی طرف سفر کریں. اور نور کے بھی حجابات ہیں آگے، ایک دو نہیں ہیں، 4-5 نہیں ہیں. جس طرح روایت کہتی ہے کہ 70,000 ظلمتوں کے پردے ہیں، اسی طرح 70,000 حجابات نور کے ہیں. اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے ظلمتوں میں نہ رہیں، بلکہ ظلمتوں سے نکل کر نور میں پرواز کرنا شروع کریں، نور میں ترقی حاصل کرنا شروع کریں اور نور کی اس منزل پہ آ جائیں. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا ایجنڈا یہ ہے، اللہ کا پروگرام یہ ہے. لیکن مشکل درمیان میں یہ ہے، نہ میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں، نہ اللہ میرے قریب آ سکتا ہے اس معنی میں کہ جس معنی میں اللہ اپنے اس مشن کو، اپنی اس مشیت کو مکمل کرنا چاہتا ہے. اس سوال کا جواب آئے گا، دیکھو میری یہ ولایت اور میری یہ مشیت، اس کا میں تمہیں بتا رہا ہوں راستہ. اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ کے اس پروگرام کو ہم کے اوپر عمل کرو تو ایسا تعارف کروا رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من ظلمات النور انما ولیکم اللہ. اللہ ولی ہے. ولی کا فنکشن سمجھ میں آ گیا. جو کوئی ولی ہوگا یہ کرے گا کہ کسی کو ظلمتوں میں نہ رہنے دے اور نور کی طرف لے جائے. اور یہ ولی وہی کر سکتا ہے جو خود بھی ظلمتوں میں نہ ہو بلکہ نور پہ منزل کی فائز ہو. گویا اس کا معنی یہ ہے، اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو مشیت کے اس تقاضے کو پورا کرے. اب میں آپ کی توجہ کا پوری طرح طالب ہوں. حق اگر احوا اور مزاج کے تابع ہو جائے تو حق نہیں رہتا، عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. لیکن حق جب مشیت کے تابع ہو جائے تو اب معنی یہ بنتا ہے، حق جب مشیت کے تابع ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جدھر جدھر مشیت جائے گی حق ادھر جائے گا. اسی لیے اعلان کر دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جو میری ولایت کا قائل ہے وہ علی کی ولایت کا قائل ہو جائے. اللہم در الحق حیث دار. پروردگار حق مشیت کے تابع ہے، علی مظہر مشیت ہے. علی جدھر جائے گا حق پیچھے پیچھے. علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے. اسے ہر نظام پر تولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری. مسلمان کو مسلمان کی زبان میں پیغمبر نے کیا فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین. اور اللہ نے خالی سینہ پیغمبر کو وارث کتاب نہیں قرار دیا، اللہ نے وارثان کتاب دیے ہیں. حبیب کی زبان میں اعلان کر دیا کہ دیکھو 2 چیزیں پیغمبر ترکہ چھوڑ کے گئے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اطرت ہے. اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اس اطرت میں اور قرآن میں جدائی نہیں ہوگی. ارے سادہ مسلمان ذرا سمجھتے صحیح، آیا قرآن خالی ان لفظوں کا نام ہے یا قرآن کچھ اور حقیقتوں کا نام ہے؟ اب تعارف کرواتا ہوں تھوڑا سا، چند ایک اوصاف قرآن کے بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد عرض کروں گا کہ قرآن اور اطرت میں کس طرح جدائی نہیں ہے. دیکھیے قرآن حق ہے، قرآن حق ہے. انزلناہ بالحق ونزل بالحق. قرآن نور ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن اللہ کے علوم کا مخزن ہے. پروردگار نے اس کو مخزن علوم قرار دیا ہے. اس کے اندر ہر علم سمودیہ ہے. کل شیء احصیناہ کتابا. یہی قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آنے کا معنی من لدن حکیم علیم ہے. یہی قرآن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے طاہر ہے، پاک ہے، معصوم ہے. لا یمسہ الا المطہرون. مطہرون کے علاوہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. یہ پروردگار کی عظمتوں کا حامل ہے. یہ قرآن زمین سے لے کر عرش تک ارتباط کا معنی ہے. یہ قرآن اس کے سینے کے اندر ناسخ ہے، منسوخ ہے،
محکم ہے، متشابہ ہے، مطلق ہے، مقید ہے، انبیاء کے قصے ہیں، ظاہر ہے، باطن ہے، قرآن کے اندر احکام ہیں، قرآن کے اندر کائنات کے سارے اسلوب، کائنات کے سارے علوم موجود ہیں، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ یہی قرآن تمہارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اتاکم ما سألتموہ، جو سوال کرو گے ہر سوال کا جواب دے گا۔ قرآن گونگا نہیں ہے، قرآن بہرا نہیں ہے، قرآن حق کی کسوٹی پہ یہ بالکل عین حق ہے، نہ اس کے آگے باطل ہے، نہ اس کے پیچھے باطل ہے، نہ اس کے آگے باطل، نہ اس کے پیچھے باطل۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر انحراف نہیں ہے، اس کے اندر ڈائیورجن نہیں ہے۔ یہی قرآن فرقان ہے، نزلنا علی عبدہ فرقانا، ہم نے فرقان بنا کر بھیجا ہے۔ حق و باطل کے درمیان فاصل ہے یہی قرآن، اور یہ قرآن وہ ہے، اس قرآن کے سینوں کو کھولو گے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں، ساری کائنات اس کے اندر ہے۔ اس کائنات کے کون کون سے پہلو کو بیان کرو، یہ قرآن پروردگار کی صفات کا مظہر بن کر آیا ہے اس عالم کے اندر۔ اور مسلمان پوچھتا ہوں، ایسے اوصاف کی مالک کتاب کیا ایسے کسی ظرف میں جائے گی جس ظرف میں یہ صفتیں موجود نہ ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنج نعرہ پنجتنی، سوا لاکھ نعرہ قرآن قرآن مجید ہے، قرآن قرآن عظیم ہے، قرآن قرآن فرقان ہے۔ ان اوصاف کی مالک کتاب، ان اوصاف کی مالک کتاب یہ بنی ہے ظرف۔ کوئی مظروف ایسا تو ہو جس کے اندر یہ کتاب، خدا کی قسم اگر محمد کا سینہ زمین پہ نہ ہوتا تو ایسی صفتوں کی مالک کتاب زمین پہ آ نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اعلان کر دیا اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی صفتوں کی مالک ہے، پہاڑ تو تمہارے لیے مثال ہے، ایسی عظمتوں کی مالک ہے یہ کتاب۔ خدا کی قسم اگر کائنات پہ نازل ہو جائے اپنی حقیقی شکل میں تو کائنات نابود ہو جائے گی، کتاب کی حاکمیت ہوگی اس کائنات کے اب پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، کتاب کا کچھ تعارف آپ نے سن لیا، اب اطرت کا کچھ تعارف آپ کو کرواتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ حق ہے، اللہ کا حق ہے، حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا۔ اطرت میں کون حق ہے؟ ارشاد فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جدھر علی مڑ جائے ادھر حق ہے۔ کسوٹی اگر حق کی دیکھنی ہو، کتاب کو دیکھو، علی کو دیکھو، حق بالکل ایک جگہ پہ نظر آئے گا۔ قرآن نور ہے، انزلنا الیک نورا مبینا۔ اور علی کے بارے میں، اطرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرا نبی آیا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی عزت کرو، جو کہہ دے اس کی بات کو مان لو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرو جو نبی کے ساتھ ہم نے بھیج دیا ہے۔ قرآن ما نفدت کلمات اللہ۔ اگر 7 سمندر سیاہیاں، اگر سمندروں جو سمندر اللہ نے خلق کیے ہیں زمین کے اوپر، قرآن کی آیت یہ ہے کہ یہ سمندر 7 برابر ہو جائیں، جن و انس لکھنے والے ہوں، یہ سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، جن و انس لکھنے والے ہوں، سارے درخت کلمے بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے اطرت کو قرآن کے بالکل قریب قرار دیا ہے۔ کوئی ہے اطرت میں، آواز آئے گی، سن لو، یہی صفت میری اطرت میں بھی موجود ہے۔ میرے بھائی علی کے اوصاف اگر دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، جن و انس لکھنے والے ہوں، شجر ساری کلمے بن جائیں، علی کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے، سیاہی ختم ہو جائے۔
ثقیلا، میرا حبیب ہم نے ثقیل آپ کے سینے پہ نازل کیا ہے. سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن ثقل ہے، قرآن ثقل ہے. پیغمبر نے فرمایا ایک ثقل نہیں 2 ثقل ہیں، تم میں 2 ثقل چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن عربی کے لباس میں بھیجا ہے. اگر قرآن اپنی حقیقت میں آ جائے تو یہ کائنات نہیں سمجھ سکتی، قرآن کی حقیقت کو نہیں جان سکتی. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو عربی کا لباس پہنا کر بھیجا ہے تاکہ عقلوں میں آ سکے، ورنہ عقلوں میں آنے والا نہیں ہے. اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ اس ام الکتاب میں ہے اس کی حقیقت. کیا خدا کی حقیقت سمجھ سکتے ہو؟ جب تم اللہ کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے تو وہ جو کتاب قرب پروردگار سے آئی ہے اس کی حقیقت کو تم نہیں جان سکتے. اب اللہ نے بھیجی ہے، آئی اس عالم نورانیت سے ہے، بھیجی گئی عالم لفظوں کے اندر عربی کا لباس. دیکھو یہ کتاب اہل بیت سے جدا نہیں ہے. جب اس نے اس کتاب کو بھیجا ہے تو عطرت کے بارے میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. دیکھو ہم نے پھر اپنی کتاب کا وارث قرار دے دیا. ذرا لفظوں پہ غور، کہنے والا وہ ہے، کیا رہا ہے؟ ہم نے کتاب کا وارث ہم نے بنا دیا ہے، اس لیے کہ جس کی کتاب ہے وہی وارث بنا سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پہ رکھنا ہے. حیث عالم یجعل رسالتہ، اللہ عالم، خدا جانتا ہے کہ اس رسالت کو کس کے سینے میں رکھے گا. اللہ نے وراثت کو منتقل کر دیا ہے ایک سینے میں نہیں، من عبادنا، اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کو. نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس مجھے یوں ہی سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کتاب کو نیچے زمین کے اوپر بھیجا. بھیجنے کے بعد دیکھا کہ کون سا سینہ ہے جس سینے میں یہ کتاب سمٹ سکے. محمد کا سینہ نظر آیا، اللہ نے وار سے کتاب بنا دیا. علی کا سینہ نظر آیا، اللہ نے وار سے کتاب بنا دیا. زہرا کا سینہ نظر آیا، اللہ نے وار سے کتاب بنا دیا. تا مہدی جس سینے کو کتاب کے ساتھ کوارڈینیٹ دیکھا، ہارمونائز دیکھا، جہاں جہاں ہارمنی نظر آئی، جہاں جہاں توازن نظر آیا، اللہ نے وہاں کتاب کو کہہ دیا، رکھ دیا. جب اللہ نے رکھ دیا تو نبی کہہ گئے او امت میرا میسج یہ ہے کہ میرے بعد ایک کو نہیں 2 کو دیکھو گے. قرآن کو دیکھو گے اہل بیت کے بغیر نظر نہیں آئے گا، اہل بیت کو دیکھو گے قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آئیں گے. لہذا 2 چھوڑ گئے پیغمبر، اس لیے کہ دونوں میں جدائی نہیں ہے. جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے قرآن کی حقیقت اس کائنات. خود نعرہ پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری حیدری. ماشاءاللہ قبلہ، سبحان اللہ. ایک بار پھر صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن پہ تو ایمان ہے انشاءاللہ، لیکن قرآن کی نورانیت سمجھ نہیں سکتا ہر کوئی. قرآن کی گہرائی کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن کی عظمتوں کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. عظیم یہ کہتا ہے، عظیم یہ کہتا ہے کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. جب عظیم قرآن کو عظیم کہے تو اس کو ایسا سینہ چاہیے، ایسا ظرف چاہیے جس کے اندر عظمتیں سما سکتی ہیں، عظمتوں کے اندر ہی عظمتیں آ سکتی ہیں. اس لیے کہ جس کتاب کو اللہ عظیم کہہ دے اور اس کے بعد دیکھو لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب پاک و پاکیزہ ہے، پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں. اور چھونے والے کون ہیں؟ جن کی طہارت کی قسم خود بیان کرتا ہے، جن کی طہارت کا ذکر خود کرتا ہے. قرآن اگر معصوم ہے تو یہ بھی
معصوم ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. میرا نبی آیا ہے تمہاری روحوں کو پاک کر دے. میرا نبی آیا ہے تمہارے نفسوں کا تزکیہ کر دے. میرا نبی آیا ہے کہ نفسوں کے اندر نورانیت کو پیدا کر دے. میرا نبی آیا ہے تاکہ ظلمتوں میں تم نہ رہو. تمہیں نور کی طرف لے جانا چاہتا ہے. لیکن نبی کی ولایت کہاں کہاں کام کرے گی؟ جو نبی کو مولا مانے گا اس کا نفس پاک ہو جائے گا, اس کا نفس نور ہو جائے گا. جو نبی کو مولا مانے گا اس کے نفس میں نورانیت آ جائے گی, اس کے نفس میں پاکیزگی آ جائے گی. لیکن اگر کسی نے نبی کو مولا سمجھا ہی نہیں, اگر کسی نے اپنی جان نبی کی ہتھیلی پہ دی ہی نہیں, اگر کسی نے اپنے عقیدہ بارگاہ نبوت میں ڈالا ہی نہیں, اپنی سوچتا ہے, اپنی کرتا ہے, مصطفیٰ کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے, اس کا مطلب ہے اس نے مصطفیٰ کو مولا سمجھا ہی نہیں. جس نے مصطفیٰ کو مولا نہیں سمجھا اس نے اللہ کو مولا نہیں سمجھا. اور عزیز من, جو مصطفیٰ کو مولا سمجھتا ہے گویا اولا تصرف سمجھتا ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ, سب نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کا ہماری جانوں پہ تصرف ہے, آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اگر کہہ دیں کہ اس طرف چلے جاؤ تو پھر سوچو نہیں, اسی طرف چلے جاؤ. اگر رسول کہیں, اگر پیغمبر فرمائیں کہ بیٹھ جاؤ تو نہ سوچو کہ ابھی قیام کا وقت ہے. پیغمبر کہیں قیام کرو تو پھر قیام کرو. پیغمبر دے دے تو لے لو, پیغمبر منع کر دے تو منع ہو جاؤ. اس لیے کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اگر اس کی اطاعت نہ کی تو گویا اللہ کی اطاعت نہیں کی. اب پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ میری شریعت باقی رہے گی, قرآن باقی رہے گا, ساری حقیقتیں باقی رہیں گی, لیکن امت کو قرآن کی عظمتوں کا نہیں علم. اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے, ارشاد فرمایا دیکھو قرآن کا ایک ظاہر ہے, پھر قرآن کا باطن ہے, باطن کا پھر باطن ہے, باطن کا پھر باطن ہے, باطن کی سرحدیں ہیں, ان سرحدوں کی سرحدیں ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ جو قرآن کے ظاہر کو بھی جانتا ہے, قرآن کے باطن کو بھی جانتا ہے, باطن کے باطن سے بھی آگاہ ہے, قرآن کی حقیقتوں سے آگاہ ہے, قرآن کی عظمتوں سے آگاہ ہے, قرآن کے اسرار سے آگاہ ہے, آسمان کی حقیقتوں سے واقف ہے, عرش کی حقیقت سے واقف ہے. اس لیے کہ قرآن کی ساری حقیقتوں سے واقف ہے. اس لیے اس کا جانشین وہ ہوگا اصول کافی سے امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. یہ قرآن علم غیب رکھتا ہے, کائنات کے علوم اس کے اندر ہیں. بس جس کے سینے میں اس کا علم آ جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انی تارک فیکم الثقلین کی حقیقت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو, اگر پیغمبر تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر کے بعد کوئی ایسا ہونا چاہیے جو پیغمبر کی طرح روحوں کو پاک کر دے, جو پیغمبر کی طرح نفسوں کو پاک کر دے, جو پیغمبر کی طرح عقیدوں کو پاک کر دے. بس عقیدوں کو پاک ہونے کے لیے پیغمبر کو جس طرح تم نے مولا تصور کیا اس کو مولا مانتے جاؤ. یہ مشیت کا مظہر ہے, گویا حقیقتوں کا مظہر ہے. جہاں علی ہوگا وہاں قرآن کی حقیقتیں. پانچ نعرے پانچ تنی سپر پاور نعرہ ہے علی. عندہ مفاتح الغیب, غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, اس میں شک نہیں ہے. بالحقیقت وہی سورس ہے, لیکن جس کو چاہے وہ عطا کر دے. الا من ارتضی من رسول, وہ جس رسول کو چاہے, جس نمائندے کو چاہے, جتنا چاہے دے سکتا ہے. جس کو چاہے ایک دے, جس کو چاہے دو دے. اس لیے میرے مولا امام صادق نے فرمایا اللہ نے 73 اسماء اعظم خلق کیے تھے, اللہ نے 72 کا علم ہمیں عطا کر. اسی لیے
سورہ کافی کی وہ روایت جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، مولا یہ کہتے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی غیر بات نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہ پائیں۔ ارشاد فرمایا دنیا والو انی لأعلم ما فی السماوات وما فی الارض وعالم ما فی الجنہ وعالم ما فی النار وعالم ما کان وما یکون۔ دنیا والو سنو، علی کا بیٹا پیغمبر کا فرزند، پیغمبر کا وارث کیا اعلان کر رہا ہے؟ اعلان یہ کر رہا ہے دنیا والو انی لعالم ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے میں جانتا ہوں، جو کچھ زمین میں ہے میں جانتا ہوں، جو تحت الثری میں ہے جانتا ہوں، جو عرش پہ ہے وہ جانتا ہوں، ما کانا جو گزر گیا وہ جانتا ہوں، جو آنے والا ہے سارے کا سارا جانتا ہوں، کہیں لوگوں کو شک پیدا نہ ہو۔ ارشاد فرمایا یہ اس لیے جانتا ہوں کہ اس سینے میں قرآن کا علم ہے۔ نعرہ صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بس مرحلہ وار ہے۔ اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو پیغمبر سمجھ میں آ جائیں گے، اگر پیغمبر سمجھ میں آ جائیں تو علی سمجھ میں آ جائیں گے، اگر علی سمجھ میں آ جائیں تو باقی بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو اب کمپائل کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، ایک صلوات اللہ فرمائیے۔ ایک بار پھر بھی زحمت فرمائیں گے صلوات۔ امام کی حدیث قابل غور، فرمایا نحن حجت اللہ علی المخلوق، ہم اللہ کی حجت ہیں کس پہ؟ مخلوق خدا پہ۔ اب مخلوق کون کون ہے؟ اب آپ سوچئے اس کائنات کے اندر مخلوق کون کون ہے؟ زمین مخلوق ہے، ہوائیں مخلوق ہیں، پرندے مخلوق ہیں، فضائیں مخلوق ہیں، چاند مخلوق ہے، سمندروں کی تہیں مخلوق ہیں، اس سمندروں کا پانی مخلوق ہے، ہوائیں اور فضائیں مخلوق ہیں، لیل و نہار کا نظام مخلوق ہے، سولر سسٹم مخلوق ہے، پہلا آسمان مخلوق ہے، آسمان والے مخلوق ہیں، دوسرا آسمان مخلوق ہے، یہاں تک کہ 7 آسمان مخلوق ہیں، پھر کرسی مخلوق ہے، پھر عرش مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، جہنم مخلوق ہے، اسرائیل مخلوق ہے، جبرائیل مخلوق ہے، دردائل مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، ظلمت مخلوق ہے، نور مخلوق ہے۔ کیا ارشاد فرمایا نحن حجت اللہ علی المخلوق، ہم کائنات میں جہاں جہاں مخلوق ہے ہم اللہ کی حجت ہر مخلوق کے اوپر۔ نحن حجت علی المخلوق، ہم مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہیں۔ اور سنیے گا ایمان والو، اور ارشاد فرمایا والفاطمۃ، نحن حجت اللہ علی المخلوق، ہم اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں۔ والفاطمۃ، اے سیدہ تیری عظمتوں کو سلام، اے سیدہ تیری عظمتوں کو سلام۔ والفاطمۃ، اور سیدہ کا مقام یہ ہے، 11واں امام بیٹا سیدہ کا فرما رہا ہے، آخری سے پہلے کا وارث پیغمبر یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہم اللہ کی مخلوق، ہم خدا کی مخلوق پر، ہم مخلوق خدا پر خدا کی حجت ہیں۔ والفاطمۃ حجت علینا، اگر کسی نے زہرا کی عظمت کو جاننا ہو ہم مخلوق خدا پر خدا کی حجت ہیں۔ والفاطمۃ حجت علینا، فاطمہ ہم پہ حجت ہیں۔ اس لیے کہ زہرا کا مقام، زہرا 11 ائمہ کی ماں ہے، اور اس لیے افضل نہیں ہے کہ ان کی ماں ہے،
اس لیے بھی افضل ہے کہ ان تمام تر فضائل میں ان تمام تر ہستیوں کی ماں، ان تمام تر ہستیوں کے تعارف کا مرکز اور محور سیدہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے بیان کر دیا، حسنین آگے تھے، علی مرتضیٰ پیچھے تھے، نبوت و امامت کے حصار کے مابین تھی سیدہ کی ذات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبوت و امامت کے حصار میں تھی تو محور بنی سیدہ کی ذات۔ سیدہ نہ ہوتی تو اس عالم میں نہ نبوت کا تعارف ہوتا نہ امامت کا تعارف۔ نعرہ سلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد حیدری صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جو 72 نفوس آئے اور وہ کردار جو کربلا سے مربوط ہیں، بخدا میری نظر یہ کہتی ہے، میرا عشق یہ کہتا ہے کہ حسین کا انتخاب اتنا کامل تھا، حسین کا انتخاب اتنا اکمل تھا کہ اگر واقعہ کربلا کے کسی ایک کردار کو باہر نکال دو تو یہ واقعات یہ کربلا نامکمل نظر آتی ہے۔ جن شہداء کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 فرزند ہیں، چند منٹ کے لیے ساتھ دیجیے گا، محمد، ابراہیم اور محمد۔ اور اللہ جانے مسلم نے کس طرح تربیت کی تھی ان کی۔ مجھے لگتا یہ ہے اور یقیناً زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہی بات ہے درست، اور وہ یہ ہے کہ خاندان عصمت و طہارت میں پیغمبر کے بعد حضرت زہرا، حضرت امیر المومنین کے بعد آئمہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آئمہ جیل میں بہت گئے۔ ابھی اس عزیز نے حضرت موسیٰ ابن جعفر کا ذکر کیا، وہ میرا امام زندگی کا بہت حصہ جیل میں رہا، امام زین العابدین جیل میں رہے، اور تو اور سکینہ بنت الحسین بھی جیل میں رہی، زینب جیسی ہستی بھی جیل میں رہی۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جیل میں جانے کی سنت کے بانی مسلم کے یہ 2 بیٹے ہیں، سب سے پہلے جو جیل میں گئے ہیں یہی 2 بیٹے ہیں۔ اور عزیزانو، ان بیٹوں کی داستان بڑی ہی عجیب اور مظلومیت کی داستان ہے۔ میں مختصر طور پہ گزروں گا اس داستان سے کہ کیسے ماں نے پالا تھا، کیسے تربیت کی تھی۔ جب شہادت کی رات تھی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، لگتا ہے کہ آج یہ زندگی کی آخری رات ہے، ایک دوسرے سے پیار کر لیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کے دونوں بچے سو گئے۔ رات کو عالم خواب میں دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں، امیر المومنین آئے ہیں، جناب زہرا آئی ہیں اور بابا مسلم آئے ہیں۔ آ کے کہا کہ بچوں ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بچوں نے جب آنکھیں کھولی تو حارث کے گھر میں تھے۔ حارث کی رات کو آنکھ کھلی تو بچوں کی آواز آئی، دوڑتا ہوا گیا اس کمرے میں جہاں بچے موجود تھے۔ عزیزانو، میں کیسے بیان کروں کہ اس ظالم نے جب چوٹیوں سے پکڑا بچوں کو تو بچے پریشان ہوئے اور کہنے لگے، پوچھتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو؟ کیا کہا بچوں نے؟ اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا؟ جب اس نے پوچھا نا کہ تم کون ہو، کہا نحن اضیافک، ہم تیرے مہمان ہیں۔ عرب مہمان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اس ظالم نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر محمد کو جانتے ہو تو ہم تمہارے نبی کی اطرت ہیں۔ کہا تم مسلم کے 2 بیٹے تو نہیں؟ کہا ہم ہی وہ ہیں۔ کہا سارا دن ڈھونڈتا رہا ہوں، ابھی تو مجھے مل گئے ہو۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ رسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ بچے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری اور اگلے دن اب چلا گیا یہ ظالم لے کے۔ جیسا کہ مقاتل نے لکھا ہے، اس ظالم نے پہلے
अपने नौकर को भेजा, कहा इन बच्चों को कत्ल करो, इनका सर लेके आओ तो मैं इनाम दूंगा। जब ये सियाह फाम गुलाम गया बच्चों को कत्ल करने के लिए, तो बच्चों ने कहा आतारिफ मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्या मोहम्मद को जानते हो? कहा क्यों नहीं? कहा लगता है मोहम्मद के गुलाम बिलाल से तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती है। बड़ा हैरान हुआ, कहा बच्चों कौन हो? नानो इतरत नबी का, हम तेरे नबी की इतरत हैं। इस बंदे खुदा ने तलवार को फेंका, वहां से भाग गया। हारिस ने अपने बेटे को बुलाया, उसके साथ भी यही वाक़या हुआ। अब ये बदबख्त उठ के आया नहर फुरात के किनारे। अज़ादारों मंजर ये है, इन बच्चों को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। बच्चों ने 3 बातें की। कहा हारिस तुम्हें कितनी रकम चाहिए? कहा 2000 दिनार, हमारी 2000 दिनार जो है वो मुझे कहा गया है। कहा कि हमें बाजार में ले जाओ, हमें बेच दो, तेरी मुंह गामी की कीमत तुझे मिल जाएगी। कहा नहीं, कत्ल करेंगे। कहा अच्छा ये नहीं करते तो हमें इब्ने ज़ियाद के पास ले जाओ। कहा यह भी नहीं करूंगा। जब कहा ना कि कत्ल करूंगा, अब कहा कि ठीक है अब कत्ल करो, लेकिन थोड़ी देर की मोहलत दो। आसमान की तरफ निगाह की, या हय्यु या क़य्यूम या कमल हाकिमीन ओ कम बैनना व बैनहू, ऐ हय्यु क़य्यूम हमारे और इसके माबैन फैसला करने वाला तू है। 4 रकअत नमाज अदा की। अल्लाहु अकबर। अज़ादारों मकातिल में लिखा है कि जब दोनों भाइयों का सर कलम कर दिया, लाशें दरिया में फेंकी। बाज बयान करते हैं कि जब भाई बड़े की लाश को फेंका तो ये लाश रुक गई, गोया इंतजार में था कि मेरा भाई भी आ जाए। दूसरी लाश को फेंका, भाइयों ने एक दूसरे को बाहों में लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों अगला मंजर ये है कि जब ये सर लेके गया, इब्ने ज़ियाद के सामने रखा, तो ये शकी अपनी जगह से, बच्चे इतने खूबसूरत थे बच्चे इतने नूरानी थे कि ये जालिम उन चेहरों को देख के अपनी जगह से 3 बार उठा। कहा जालिम ये बता के इन्होंने तो बातें तो नहीं की। कहा पहले कहा कि हमें जाके बेच दो, तो तुमने क्या कहा? कहा बेचूंगा नहीं। कहा दूसरी बार कहा हमें इब्ने ज़ियाद के पास ले जाओ, तो तूने क्या कहा? कहा नहीं तुम्हारा कत्ल करूंगा। अल्लाहु अकबर। ये सारे शुहदा का मुकद्दमा आपके इल्म में है। रिवायात ये कहती है महशर का आलम होगा, फातिमा की सवारी आएगी ज़हरा की सवारी आएगी, आवाज़ कुदरत आएगी। परवरदिगार फरमाएगा सलीनी, ऐ मेरी कनीज़ आज मांग दो जो कुछ मांगना चाहते हो। मुझे लगता है कि बीबी और मोहम्मद और इब्राहिम का मुकद्दमा भी पेश करेगी। एक आवाज़ आएगी परवरदिगार, पहला मुकद्दमा, 2 जुमले। पहला मुकद्दमा परवरदिगार, मैं अपने परवरदिगार ये मेरे हाथ में हुसैन का खून आलूद करता है। परवरदिगार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे देखना चाहती हूँ जैसे करबला के मैदान। आवाज़ कुदरत आएगी, या फातिमा तो उन्ज़ुरी इला क़ल्बिल महशर, ज़हरा ज़रा क़ल्ब महशर की तरफ निगाह करो। फातिमा जो निगाह करेगी, पाया हुसैन अल-क़ाइम बिला रासिन, हुसैन खड़ा होगा लेकिन बदन पे सर ना होगा। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़यामह। फातिमा हुसैन